بالکل جی، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل امریکہ سے محبت کے گن گائے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے جب بھی پاکستان کے امریکہ سے تعلقات بڑھے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے جو عوام ہے وہ نوحے پڑتی نظر آئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جے یو آئی فے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری صاحب موجود ہیں، بڑی گہری نظر ہے، اور جب بھی پاکستان کسی بھی ملک کی طرف جو ہے ان کے تعلقات زیادہ ہونے لگتے ہیں تو ان کی بڑی ہی عقابی نظریں ان کے اوپر ہوتی ہیں اس جماعت کی۔ ان سے ابھی بات کریں گے۔ سر، کیا لگ رہا ہے ابھی جو ملاقات ہوئی ہے، کیا امریکہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا تو نظر نہیں آئے گا؟ دیکھیں، یہ جو پروٹوکول ملا ہے وزیر اعظم کو اور آرمی چیف کو، تو اس کے پیچھے امریکہ کے ضرور مقاصد ہوں گے۔ امریکہ بغیر کسی مقصد کے اس طرح نہیں کرتا۔ تو عام طور پہ ہمیشہ رہا ہے کہ وہ ہر معاملے میں ڈو مور کا جو فلسفہ ہے وہ اپنایا ہے۔ دیکھیں، ہم پتہ نہیں امریکہ کے کردار سے کیوں آنکھیں بند کرتے ہیں۔ اس وقت عالمی سطح پہ جو بھی حالات ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ امریکہ نے لیبیا کو تباہ کر دیا، امریکہ نے عراق کو تباہ کر دیا، امریکہ نے شام کو تباہ کر دیا، اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل مل کے غزہ کے مسلمانوں اور فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور مسلسل کیا۔ لاکھوں لوگ قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ اب دیکھیں، امریکہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی استعمار ہے، اور یہ اپنی چودراہٹ چاہتا ہے پوری دنیا پہ، اور پوری دنیا کو وہ اپنے زیر نگین لانا چاہتا ہے۔ اس لیے اب پاکستان چونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کی جنگ میں دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، اور ہندوستان جیسی بڑی قوت کو، بڑی طاقت کو جو ہے نا اس نے شکست سے دوچار کیا، تو پاکستان کی اہمیت تو بڑھ گئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ امریکہ بڑا چال باز ہے، اور اس طرح کی میٹھی میٹھی باتوں میں پھنسا کر ہمیشہ ہمیں جنگوں میں پھنسا دیا ہے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی میٹھی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ دوستی تعلقات جیسے دنیا سے امریکہ سے بھی ہونا چاہیے، قدرے اگر اس سے بہتر ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غلامانہ ذہنیت کے ساتھ اس کی ہر فرمائش کو قبول کرنا۔ اور پھر جو ہماری نظر ہے اس وقت افغانستان پر، کہ امریکہ پھر سے بگرام ایئرپورٹ کا مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ہمارے حوالے کر دیں، اور اگر افغانستان نہیں کرتا اور نہیں کریں گے وہ، تو پھر وہ جنگ مسلط کرنا چاہیں گے۔ پھر پاکستان کو کہیں گے کہ تم بھی ساتھ بن جاؤ۔ پہلے پاکستان نیٹو کا حصہ نہیں تھا، نان نیٹو دوست کے طور پر پاکستان نے حصہ لیا، اور وہی تباہی جو ہے وہ اس خطے میں ہے، جو ابھی تک دور نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے میں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ کسی بھی طرف قدم بڑھاؤ، لیکن رفتہ رفتہ سوچ سمجھ کے سب سے پہلے اپنی مفادات کو، قومی مفادات کو ترجیح دیں، اس کے بعد پھر دوست کے، چاہے چائنا سے ہماری دوستی ہے، تعلقات ہیں، لیکن چائنا کو بھی اپنے مفادات عزیز ہیں، ہمیں بھی اپنے مفادات عزیز ہیں، تو ہمیں اپنے مفاد کو ہر دوستی میں مد نظر رکھنا چاہیے۔ سر، یہ بتائیے گا، سوشل میڈیا پہ یہ بھی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ شاید پاکستان آگے مستقبل میں اسرائیل کو بھی تسلیم کر لے، جس طرح سے نتن یاہو کی جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ٹرمپ جو ہیں وہ بات کرتے نظر آتے ہیں، اسرائیل کے حق میں بات کرتے نظر آتے ہیں۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، اب تک تو پاکستان کا موقف یہی رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ مرحلہ آئے گا تو ہم بھی کمر بستہ ہے انشاءاللہ، ہم دفاع بھی کریں گے، مقابلہ بھی کریں گے، اور بغیر فلسطینیوں کے مطالبات کو تسلیم کیے ہم ایسا کبھی بھی کرنے نہیں دیں گے۔ ہاں، ایسا کوئی مرحلہ آ جاتا ہے، اور فلسطینی خود اگر اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، اگر وہ تسلیم کرتے ہیں، تو پھر اس وقت سوچا جا سکتا ہے۔
जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान को अमेरिका से ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार करते हुए बहुत सोच समझ कर काम लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है इसी तरह से मीठी बातें करके जो है वो हमेशा पाकिस्तान को किसी ऐसी दहशतगर्दी की आग में हमेशा झोंकता है जिसका खमियाजा फिर पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ता है। तो पाकिस्तानी हुकूमत को बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए और मुस्तकबिल में आइंदा जो भी मुआहदे होने वाले हैं उनको जो है वो अवाम के सामने आना चाहिए।